ہم صرف اتنا آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہیں گے کہ تربیت تعلیم ہے، تربیت کا مسئلہ ہے. اتنے سارے سکول ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی اتنی کوششیں کرنے کے بعد ہم جو ہے دارالمدینہ اوپن ہم نے کروایا ہے. ایکچولی اس کے پیچھے ایک آیت ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ ٹیچر کے لیے بھی ہے، یہ ایک پیرنٹ کے لیے بھی ہے. قرآن کہتا ہے تم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو تو اچھے کام کی طرف بلاتے ہو، لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، حالانکہ تم تو قرآن بھی پڑھتے ہو. یعنی ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو تو کہتا ہے سگریٹ نہیں پینی، اسموکنگ سے بچنا ہے، لیکن خود وہ کش لگائے گا تو یہ مؤثر نہیں ہوگی. کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک والدہ آئی اپنے بیٹے کو لے کر کہ یہ شکر بہت زیادہ کھاتے ہیں تو انہیں منع کیجئے. غوث پاک نے فرمایا کہ کل لے کر آنا. جب کل لے کر آئیں اب غوث پاک نے فرمایا کہ شکر مت کھانا. والدہ نے پوچھا کہ اگر یہی بات، صرف اتنی سی بات آپ نے میرے بیٹے کو کہنی تھی کہ شکر مت کھانا، تو یہ کل ہی کہہ دینی تھی، اس کے لیے اتنا دوبارہ مجھے سفر کر کے آپ کے پاس آنا پڑا. کہا کہ کل تک شکر میں بھی کھاتا تھا، کل تک گڑ میں بھی کھاتا تھا، آج میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں اس سے کہنے لگا ہوں. تو ہمارے یہاں ٹیچرز کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے روحانی ماحول میں خود ڈلنا ہے، پھر اسٹوڈنٹ کی تربیت کرنی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہماری فیمیل ٹیچر ہے، وہ بچیوں کو کیسے کہے گی کہ تم نے پردہ کرنا ہے؟ جب وہ خود نہیں کرے گی تو بچیوں کو کیسے کہے گی؟ اگر کہے گی تو بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم کیا کہتے ہو اس سے ان کو کوئی غرض نہیں، تم کیا کرتے ہو اس سے انہیں غرض ہے. اور بچوں کے اندر آبزرویشن کی جو پاور ہے، جو سکل ہے، یہ بہت زیادہ ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے چلنا ہے. اور پھر تربیت کتنا نازک میٹر ہے. ایک والدہ اپنے بیٹے کو لے کر کہیں سے گزری، کسی بھکاری کو دیکھا تو کہا بیٹا اگر تو پڑھے گا نہیں نا تو تجھے بھی کل بھیک مانگنی پڑے گی. اور ایک دوسری والدہ گزری، اس نے کہا کہ بیٹا تجھے پڑھ کر ان بھکاریوں کی حالت کو بدلنا ہے. اب پہلی ماں نے بھی وہی بات کہی، دوسری نے بھی وہی کہی، مگر تربیت کی وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی ماں نے اسے احساس کمتری میں ڈال دیا، بچے کو ڈرا دیا، لیکن دوسری ماں نے بچے کو کانفیڈنس دیا، اسے ایک ویژن دیا، اسے ایک گول دیا کہ بیٹا تجھے آگے بڑھنا اور کچھ کرنا ہے. ہمارے سکولز میں بھی یہی ہے. اگر بچہ 90 میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 95% بچہ نمبر لا رہا ہے، لیکن اپنی بہن سے 1 نمبر پیچھے رہ گیا ہے، یا بہن بھائی سے 1 نمبر پیچھے رہ گئی ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے. اس کو اپنی 95% نمبر لائے سارے وہ بھول جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس کی تربیت خراب ہے. لیکن ہم کیا تربیت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود اینی ون ان دس ورلڈ بیکاز اف یو ڈو اٹ یو آر انسلٹنگ یور سیلف. کہ اس دنیا کے اندر تم نے خود کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا. اگر تم کمپیئر کرتے ہو تو تم اپنی توہین کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ دوسروں سے کمپٹیشن کرنا آپ کو کمزور بنا دیتا ہے، آپ کو مطلبی بنا دیتا ہے. امتحان میں اچھے نمبر لے کر آگے بڑھ جاؤں، میں نے اپنے ساتھی کو کچھ نہیں سکھانا، ساتھی کو کچھ نہیں بتانا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیئر وتھ یور سیلف. تم نے خود سے کمپیئر کرنا ہے کہ کل تم کہاں کھڑے تھے، آج تم کہاں پہنچ چکے ہو. تو اس سے بچہ سٹرونگ ہوگا، اس کی ول پاور بھی مضبوط ہوگی، اور وہ آگے بڑھے گا دنیا میں. لیکن یہ نہیں، سیلفش نہیں بنے گا کہ مجھے ہی آگے بڑھنا ہے، وہ سب کو لے کر چلے گا. اور میں آپ کے سامنے اس کی ایگزامپل رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے مفتی کورس کے اندر ہم 3 فرینڈ تھے، ساتھ میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پچھلی بار جتنے فیصد نمبر لیے تھے اس بار اس سے زیادہ لینے ہیں. اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، شاید آپ بھی حیران ہو، وہ دوست جو ہم تینوں ساتھ میں مل کر پڑھا کرتے تھے، جب ایگزام کا ریزلٹ آیا تو ہم تینوں کے برابر نمبر 1 پوائنٹ کا بھی فرق نہیں تھا. یہ میسج ہے، یہ تربیت ہے ہمارے یہاں پر. تو اگر یہ تربیت رہے گی، اس کے نتائج ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوں گے. اس تربیت کی غرض سے ہم اس چیز کو لائے ہیں اور ہماری کوشش رہے گی. میں اپنی بات کو کلوز کرنے والا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو بھی ڈسکشن کریں گے اسے ہم نے غور سے سننا ہے، سمجھ کر جانا ہے، آگے بھی اسے بتانا ہے. اس سے ایک مختصر سی بات میں بتاؤں گا. ہمارے مفتی صاحب فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات 63 ایئرز ہے، 63 سال عمر ہے. ہم سب
جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے عاشق کہلاتے ہیں، امتی ہیں، ہم سب کے لیے ایک بڑا غور طلب میسج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 ایئرز ہے، 63 سال ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نے تبلیغ جو کی ہے زبان سے صرف 23 سال کی ہے۔ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں حضور نے اپنے اخلاق اور کردار سے اپنی ذات کو منوایا ہے 40 سال، اور اپنی زبان سے جب کام کیا ہے صرف 23 سال۔ تو پتہ چلا کہ اگر تم کوئی بات منوانا چاہتے ہو تو تمہیں 40 سال لگا کر اپنی عمر کا زیادہ حصہ اپنے اخلاق اور کردار سے، اپنی کریکٹر سے اپنی ذات کو منوانا پڑے گا، پھر اس کے بعد تمہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے صرف 23 سال بھی کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ میسج ہے، جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تو بچوں سے کیسے عمل کروائیں گے؟ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھی بات سے۔ حکمت کیا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، آپ کو آپ کی امی جان نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا کہتا ہے کہ امی نماز کس لیے پڑھو، نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ بیٹے کو شکر کھانے کا بڑا شوق تھا، تو امی نے کہا حکمت اختیار کرتے ہوئے، بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی، چینے ملے گی، کھنڈ ملے گی۔ اب بیٹے نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ والدہ کیا کرتی؟ ایک کھنڈ کی پڑیا روزانہ مصلے کے نیچے رکھ دیتی، بچہ نماز پڑھتا، مصلہ اٹھاتا تو نیچے شکر کی پڑیا مل جاتی۔ ایک دن والدہ شکر رکھنا بھول گئیں اور بڑی پریشان ہوئی کہ آج تو میں نے شکر رکھی نہیں اور بیٹا نماز پڑھنے لگ گیا ہے۔ اب آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیے کہ میں اس کی اعلیٰ درجے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں مولا، تجھ پر اس کا توکل اور ایمان مضبوط کرنا چاہتی ہوں، لیکن کہیں آج میری ساری محنت ضائع نہ ہو جائے، تو اس میری محنت کو بچا لینا۔ تو جب بیٹا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھاتا ہے، اور جب اسے چینی ملتی ہے والدہ کے پاس آتا ہے، بیٹا کہتا ہے امی آج سے پہلے تو صرف چینی کی ایک پڑیا ملتی تھی، آج تو پورا مصلی ہی چینی سے بھرا ہوا تھا نیچے سے۔ تو یہ تربیت ہے کہ بچے کو کیسے ہم نے نماز کی طرف لانا ہے، بچے کو کیسے ہم نے قرآن کی طرف لانا ہے۔ صرف ڈانٹ سے کام نہیں چلے گا، بچے کی سائیکالوجی ہم نے پرکھنی ہوگی۔ ایک بچہ آپ کا صرف کہنے سے مان جاتا ہے، ایک صرف کہنے سے نہیں مانے گا، اسے زجر و توبیخ بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی سائیکالوجی کو پرکھ لیں گے، اس کی نفسیات کو پرکھ لیں گے کہ کس حکمت سے اس کو مجھے اس کام کی طرف بلانا ہے۔ تو انشاءاللہ دارالمدینہ آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ شبیر سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیے گا۔